पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 15 आयतें मुकद्दसा में आप सबों की खिदमत में कलाम पाक की तलावत की सदाकत हासिल करूंगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बंदे के खुदा की सूरत और तमाम अक़वाल से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, अनदेखी हो या देखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या देहात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई है और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती है और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। किताबें मुकद्दस का पढ़ा, सुना और समझा और आप सबको कबूल किया जाना मेरे लिए, आप सबों के लिए बाइस बरकत का सबब ठहरे। सबके लिए आमीन। जरा एक और हवाला पढ़ेंगे नजात के बारे में। मुकद्दस मत्ती की अंजिल उसका 19वां बाब मसाक निकाल दिएगा। खुदावंद के लाफानी अल्लासानी लाखदा रड़ेब अरमोत पर कलाम से मुकद्दस मत्ती के अंजिल 19 बाब की 25 आयत में लिखा है, ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे, फिर कौन नजात पा सकता है। किताबें मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब है। सब दवा से कहेंगे आमीन, दवा से आमीन। सदके जावा बाइबल तो सदके सारे बोलो उच्ची दीदी मांगा सदके जावा पे पुत्र तो आज का सदके जावा बाइबल तो उच्ची दी सदके जावा बाइबल तो ये अपनी तफसीर आप कर देती है। बाइबल अपनी तफसीर आप कर देती है। इसे किसी भी मुबश्शिर की जरूरत नहीं है, इसे किसी भी मुबल्लिग की जरूरत नहीं है, इसे किसी भी मुहक्किक की जरूरत नहीं है, इसे किसी भी मुतब्बर की जरूरत नहीं है, इसे किसी भी मुफस्सिर की जरूरत नहीं है, इसे किसी भी मुहक्किक की जरूरत नहीं है। ये मुहक्किकों को अकल और मुफस्सिरों को तफसील देती है। ये जब जाती है जहां जाती है सबको बंद कर देती है। खुदावंद के कलाम, खुदावंद का जो आज के कलाम को हिफ्ज़ किया गया वो है नजात। हर इंसान ये जानना चाहता है आया कि नजात है क्या चीज। नजात उर्दू ज़बान का लिफाज है। नजात किधर समझ आ गया? अपने हाथ चुका में पता चले कलाम हो रहे। हालेलुया। नजात उर्दू ज़बान का लिफाज है जिसके मानी है रिहाई, आजादी, मुर्खसी या छुटकारा। रिहाई, आजादी, मुर्खसी या छुटकारा। नजात को इब्रानी ज़ुबान में अशुवातम कहा जाता है। नजात को दीन यहूद में कलकना कहा जाता है। दीन इस्लाम में नजात को फकदीन कहा जाता है। दीन मस्जिद में नजात का दूसरा नाम हाय सदके जवान दनु खुदा जिंदगी है उच्ची दीन मस्जिद में नजात का दूसरा नाम उच्ची यसु बोलो कोडे ने धंधा खत्म हो जाए। उच्ची नजात का दूसरा नाम यसु है। मज़ाहिब में नजात को तरह-तरह के टैकल्स के तरह-तरह के फ्राइज से सर अंजाम दिया जाता है। यूनानी ज़बान में नजात को यकूम कहा जाता है। अब दिन यहूद के लोग 4 ज़रियों से नजात ढूंढते हैं। कितने ज़रियों से समझ आ रही है? कितने ज़रियों से? 4 ज़रियों से दीन यहूद में नजात को तलाश किया जाता है, नजात को पाया जाता है। उनका ये अकीदा है, उनका ये ईमान है, उनका ये भरोसा है। हम ये अकीदा करेंगे, हम ये विर्द करेंगे तो हमारे बाल, हमारी नस्लें, हमारे अबजोए अदाब हम बरकत पाएंगे। पहला उनका जो ज़रिया है वो है खुदा पर, खुदा की शरीयत पर अमल करना। पहला ज़रिया कौन सा है? सारे बोल। पहला ज़रिया कौन सा है? अखलाक की शरीयत पर अमल करना। दूसरा गुनाहों की माफी मांगना जिसे हम कुफारे की कुर्बानी कहते हैं। तीसरा ज़रिया उनका है कुर्बानी देना। चौथा ज़रिया है उनका खुदा के हकमात पर अमल करना। ये 4 ज़रियों से यहूदी पुष्ट नजात ढूंढते आए हैं। यहूदी ये करते
کفارہ دیتا ہے، کوئی سوخت کی قربانی دیتا ہے، کوئی مینڈے کی قربانی دیتا ہے، کوئی چھترے کی قربانی دیتا ہے، اور کہتے ہیں آہے یہ مینڈا یہ بکرا ہماری نسلوں کے لیے قربان ہوگا اور ہم نجات پائیں گے۔ دین اسلام میں بھی 4 ذریعوں سے نجات کو حاصل کیا جاتا ہے۔ پہلا حج کرنا، دوسرا قربانی دینا، تیسرا عمرہ کرنا، اور چوتھا زکوٰۃ دینا۔ کتنے ذریعے جی؟ سمپل ہے، 4 ذریعوں سے ہمارے بھائی اسلام میں بھی نجات کو تلاش کرتے ہیں۔ اب رہی دین ہند کی بات، ہندو جو مذہب ہے یہ فختون مذہب ہے۔ فختون کا جو مطلب ہے بہت بڑا مذہب ہے، بہت بڑا یہ قبیلہ ہے، بہت بڑی یہ عوام اقوام ہے، اور 8 ذریعوں سے، کتنے ذریعوں سے؟ 4 ذریعوں سے دین یہود، 4 ذریعوں سے دین اسلام، اور 8 ذریعوں سے دین ہندو۔ جو ہندو مذہب ہے وہ 8 ذریعوں سے نجات ڈھونڈتے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، میں ڈیٹیل میں جاؤں، یہ ان کی زبانیں آپ کو بول کر سناؤں۔ 8 ذریعوں سے دین یہود نجات ڈھونڈتے ہیں۔ پہلا ان کا جو ذریعہ ہے وہ کہتے ہیں مقوب اقام، اقاب حکیم۔ اس کا یہ مطلب ہے اگر ہم اس دیوتا پر جس کا نام شیو جی ہے ہم اس پر دودھ پھینکیں گے تو ہم کیا پائیں گے؟ ہم کیا پائیں گے؟ نجات پائیں گے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں وشنو کے اچھے طریقوں سے، وہ وشنو کی کتاب میں وہ کہتے ہیں اچھے طریقوں سے یا اچھے ذراؤں سے ہم نجات پائیں گے۔ پہلا وشنو کہتا ہے کروا چوتھ رکھو۔ کروا چوتھ پتہ نا کدھر سے رکھا جاتا ہے؟ شوہر کے لیے، شوہر کے لیے۔ دوسرا وشنو کی کتاب میں لکھا ہے کہ دوسرا جو ذریعہ ہے وہ پہلا جو پلوٹا بیٹا ہے اسے لے کر آؤ اور اسے تپاون میں چڑھاؤ، یعنی اس ذریعہ سے وہ نجات۔ تیسرا جو ان کا مذاہب ہے، تیسرا جو ان کا ذریعہ ہے وہ بچے کو کام گنجا کر دیتے ہیں، اور جب اس کو وہ گنجا کرتے ہیں تو اسے تپاون میں لے کر آتے ہیں، اور کئی سال وہ منطق اور مکم پڑھتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اب یہ بچہ ہمارے خاندان کی بلی دے گا۔ اس ہی بہت ذریعوں سے، میں کچھ ذریعے نہیں بیان کر رہا، اس ہی بہت ذریعوں سے دینے جو ہندو کے لوگ ہیں، ہندوستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس ہی ذریعوں سے نجات ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کسی اور وسیلہ سے نجات نہیں ہے۔ جی کلام نہیں نام اچھی جی، کسی اور وسیلہ سے نجات کسی اور وسیلہ سے نجات نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام، اپنا صاحب لالو اچھی جائے تو چھکے کو چیز ذرا، کوئی دوسرا نام، کوئی دوسرا نام۔ آج خیر الانام آیا ہے اور انبیاء کا امام آیا ہے۔ آج خیر الانام آیا ہے اور انبیاء کا امام آیا ہے، اور آدمی کو حیات نو دینے خود خدا کا کلام آیا ہے۔ اس لیے کسی نے خود کہا ہے کہ عرش پر گیا تو مجھ سے پوچھا فرشتوں نے، کہاں پر گیا؟ عرش پر گیا تو مجھ سے پوچھا فرشتوں نے، جس نے مسیح کو دیکھا وہ سمجھے کہ خدا دیکھا۔ عرش پر گیا تو مجھ سے پوچھا فرشتوں نے، جس نے مسیح کو دیکھا وہ سمجھے کہ خدا دیکھا۔ اگر جمال خدا تم نے نہیں دیکھا، اگر جمال خدا تم نے نہیں دیکھا تو بیٹے کو دیکھو، وہی روح ہے۔ اس لیے اس نے کتنے ہی مردوں کو زندہ کیا۔ قرآن گواہ ہے، حدیثیں گواہ ہے، انجیل گواہ ہے، آربا گواہ ہے، صحائف گواہ ہے، انبیاء کے کتب گواہ ہے۔ اس لیے اس نے کتنے ہی مردوں کو زندہ کیا۔ اس نے صدا کر مریضوں کو بشری شفا، جو ہے تباہ میرے آقا کو خدا سے ملا اور کسی نبی کو ملا نہیں، اور کسی بھی پیغمبر کو ملا نہیں۔ اور کتاب مقدس میں آئیے ایک اور حوالے نکالیں گے، مقدس یوحنا کی انجیل اسپیڈ سے نکالیے میرے ساتھ۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب، جن کے پاس خداوند کا کلام ہے وہ ضرور نکالیے گا۔ مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 12واں باب
اور اس کی 47ویں آیات طیبہ خدا کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، اگر کوئی میری باتیں سنے کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اسے مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ اونچی جی بلکہ آج یقین کرو، آج آپ کے بندھن ٹوٹنے والے ہیں، آج آپ کے چوہے ٹوٹنے والے ہیں، آج میرا ایمان ہے جب جب خدا کا کلام بولا جاتا ہے، جب جب خدا کا کلام کھلا جاتا ہے، زندگیوں کے روگ مٹنا شروع ہو جاتے ہیں، زندگیوں کے درد جانا شروع ہو جاتے ہیں، دنیا کی ساری مصیبتیں جانا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا کے الہام میں لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں صبر، بلند آواز سے صبر، صبر میرے پاس ہو، میں تم کو آرام دوں گا، تمہیں کسی در کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی پیغمبر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی بھی محقق کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ہو، میں تم کو جنہوں رام بچے گا دو بھی ہاتھ چکے گئے، دو بھی ہاتھ جبتی خدا کی کلیسیا پوچھے جی میں تم کو آرام دوں گا، نبیوں کی ہڈیوں سے لگ کر مردے زندہ ہوئے، نبیوں نے اندھوں کو آنکھیں دی، نبیوں نے مردوں کو زندہ کیا، نبیوں نے گوریوں کو پاک کیا، لیکن اپنی قدرت سے نہیں۔ ہلیلویا۔ نبیوں نے اندھوں کو کیا دی؟ ساتھ رہی، نبیوں نے اندھوں کو آنکھیں دی، نبیوں کی ہڈیوں سے لگ کر مردے زندہ ہوئے، نبی کہتا خدا کر تو خدا کرتا، نبی کہتا خدا یہ کر، خدا کرتا، نبی کہتا خدا یہ کر، خدا کرتا، نبی کہتا خدا اس کو آنکھیں دے دے، خدا آنکھیں دے دیتا، نبی کہتا خدا سے ٹانگیں دے دے، خدا ٹانگیں دیتا، لیکن آپ کھا اور میرا آپ کھا، آقا نمدھات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات، میرا آقا یہ نہیں کہتا خدا کر، کیونکہ خود خدا جب زمین پر اترتا ہے تو ان کی آنکھیں پانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے، آقا التماس نہیں کرتے، اکثر لوگ الزام لگاتے ہیں دین مسیحیت پر۔ میرے ساتھ رہیے، چند آخری باتیں ہیں۔ بولو گے آپ لوگے پھر نہیں بول رہے گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ اکثر میں کہتا ہوں ماما ہلری اور رواج ہے لوگ تینیاں ساتھ دے نظر لگ جائے ہائے ساڑھے بالوں کی لگ گئی، میں ساتھ رہی ہائے ساڑھے بالوں ہائے نظر پتھر بھی چھیپ سکتے، پتھر بھی چھیپ دیتے ہیں، کہنے ہی نہیں کہتے کہیں کچھ کر دینے کہیں کچھ کر دینے، لیکن میں ایک کلیسیا میں بات کرتا ہوں، میں صاف نہیں ہے، میں ایک کلیسیا میں بات کرتا ہوں، دعا کیا کرے کہ خداوند مجھ پر اپنی نظر کر، کوئی آمین کہہ دے، اونچی جی آئے اونچی جی آمین، دعا کیا کرے کہ خداوند مجھ پر اپنی نظر کر، جس پر میرے آقا کی نظر ہو جاتی ہے اس کی نظر اتر جاتی ہے، جس پر میرے محبوب کی نظر ہو جاتی ہے اس کی نظریں اتر جاتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے اس نے غور سے اس کو دیکھا اور کہا میں چاہتا ہوں اٹھ اور کھڑا ہو جا، وہ سیدھا اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے خدا کی الہیت، یہ ہے خدا کی مموری، یہ ہے خدا کی شکل۔ ہلیلویا۔ اس لیے کیا ہی کسی نے خوب کہا ہے مسیح زمان آج پیدا ہوا ہے، شاہ مرسلان آج پیدا ہوا ہے، ایسا بڑی سنی واسی، مسیح زمان آج پیدا ہوا ہے، شاہ مرسلان آج پیدا ہوا ہے، اور خبر نبیوں نے دی تھی جس کی جہاں کو، اور خبر سارے بولو خبر نبیوں نے دی تھی
جس کی جہاں کو آج وہ شاہ زمان پیدا ہوا ہے. اور کلام خدا ولی خدا کے کلام میں لکھا ہے لوگ میں ساتھی لوگ کہتے ہیں یسوع نبی ہے, یہودی کہتے ہیں یسوع نبی ہے, سامری کہتے ہیں یسوع نبی ہے, عقائد قائدین اور علماء مشائخ کہتے ہیں یسوع نبی ہے. یسوع بھی موعظہ کرتا ہے, نبی بھی موعظہ کرتے ہیں, یسوع بھی بشارت دیتا ہے, نبی بھی بشارت دیتے ہیں, یسوع بھی پیغام دیتا ہے, نبی بھی پیغام دیتے ہیں, یسوع بھی مردے زندہ کرتا ہے, نبی بھی مردہ زندہ کرتے ہیں, یسوع بھی کوڑیوں کو پاک کرتا ہے, نبی بھی کوڑیوں کو پاک کرتے ہیں, یسوع بھی پیغام سناتا ہے, نبی بھی پیغام سناتے ہیں. اب یسوع میں اور نبی میں کوئی فرق بتائے. اور اکثر میں کہتا ہوں نبی موعظہ کرتے ہیں, نبی کو موعظہ دیے گے, نبی کو نبی کو موعظہ دیے تھے, اس لیے نبی نے موعظہ کیے. نبی کو موعظہ سونپے گے, نبی نے موعظہ کیے. بڑے بڑے کریم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت مشہور کام کیے. مقدس اسرار سارے نبی پیغمبر رسول ولیوں نے بڑے بڑے کام کیے. نبی اس لیے موعظہ کرتا ہے, نبی کو سونپے گئے. اہل صاحب کو سمجھ آئیے دوجہ میں نبی کو سونپا گئے. کیا سونپے گے؟ معجزات. کیا سونپے گے؟ مسیح جی کیا سونپے گے؟ بچہ صاحب کیا سونپے گے؟ کیا سونپے گے؟ موعظہ سونپے گے. لیکن میرے لیے یہ فخر کی بات ہے میرے آقا کو نہ تو موعظہ دیے گے نہ موعظہ سونپے گے. میں ساتھ رہی بڑا مسئلہ اور برکت ملے گی اس کلام سے. میرے آقا کو نہ موعظہ سونپے گے نہ موعظہ دیے گے. میرا آقا تو خود سراپا معجزہ ہے. میرا آقا تو خود سراپا معجزہ ہے. وہ چلتا ہے تو معجزہ ہوتا ہے, وہ بیٹھتا ہے معجزہ ہوتا ہے, وہ اٹھتا ہے معجزہ ہوتا ہے, وہ سوتا ہے معجزہ ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے معجزہ ہوتا ہے, وہ چھوتا ہے وہ چھوتا ہے تو معجزہ ہوتا ہے. اگر کوئی محبوب کو چھوئے تو معجزہ, اگر کوئی محبوب کو چھولے تو معجزہ, اگر محبوب چھولے تو معجزہ. یہ ہے میرے آقا کی صفت. اور میں اکثر کہتا ہوں میرے آقا کو موعظہ نہیں دیے. کلام مقدس میں لکھا ہے نانی شہر کے بیوہ کا بیٹا مر گیا, لوگ رونے لگے ہائے ہائے یہ بڑی بدکار عورت ہے. یہودی کہنے لگے جوانی کے وقت اس کا شوہر مر گیا اور بڑھاپے کے وقت اس کا بیٹا مر گیا. یہ کون سی عورت ہے؟ بدکار عورت ہے. کون کہتے تھے؟ یہ بہت ہی چند باتیں سنیے گا. یہ بہت بدکار عورت ہے. جوانی کے وقت اس کا شوہر مر گیا اور بڑھاپے کے وقت اس کا بیٹا مر گیا. اور جو ہی میرے آقا میرے خداوند میرے محبوب اپنے سواریوں کے ساتھ, اپنے چیلوں کے ساتھ, اپنے حواریوں کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, یہودی دیکھی جا رہے ہیں اور کہتے ہیں آہے یہ بھی ماتم کرنے آیا ہے, اس لاش کے اوپر آنسو بہانے آیا ہے. ان کو یہ نہیں پتا جو مٹی کو لے سانے دم پھوکے انسان بناتے وہ نہیں. ہاللویا. جو مٹی کو لے اور سانے, صحائف اسود میں لکھا ہے قرآن مجید میں باپوئے اقام شہود یا مریم مقدسہ ان اللہ کفارے خدا نے تجھے چن لیا. یا مریم ان اللہ کفارے خدا نے تجھے چن لیا. وَتُبَارَ کے اور پاک کیا. واہ یا نوم رسول, اور سارے جہاں کے لیے تجھے
अलग कर दिया, लिहाजा तेरा बेटा होगा और उस बेटे की सिफ्त बताई, वो वजीहन की दुनिया वाला आखिरत होगा, वो इस दुनिया में बाइस वजाहत होगा और आखिरत में भी बाइस वजाहत होगा। खुदा उसको इज्जत और मर्तबा देगा, खुदा उसको किताब और हिकमत देगा, मुर्दों को आंखें देगा, नंगों को चलाएगा, गोरियों को पाक करेगा, इजराइल के मरीजों को शिफा देगा, यहाँ तक के मुर्दों को जिंदा करेगा। और कलाम में उसमें लिखा है, जो भी मेरे आका का जिक्र असूल पैरे मुबारक, उनके कदम मुबारक उस जनाज़े पर आए, लोगों ने पत्थर उठा लिए। मिसाल ये आखिरी बात है, लोगों ने क्या उठा लिए? पत्थर को उठा लिया और कहने लगे आज मुर्दा जिंदा नहीं होगा। आज हमें पता है, मेरे आका आते हैं, बेवा रोती है, मेरे आका कहते हैं जनाजा रोक दो। मेरे साथ रहिए, आखिरी बातें हैं। मेरा महबूब कहता है जनाजा रोक दो, वो कहते हैं क्यों? मैं कहता हूँ रोक दो, क्योंकि जिस जनाजे में मेरा यस्सु आ जाता है वो जनाजा जनाजा नहीं बल्कि शुक्राना में बदल जाता है। दवा सकेंगे हालेलुया, ऊंची दी हालेलुया, मसीहा ऊंची दी हालेलुया। आका उस जनाजे के पास जाते हैं और बेवा का बेटा मरा होता है और मेरा ये ईमान है, मैं साथ रही, मेरा ये ईमान है, अगर मेरे आका अकेले उस मुर्दे को आवाज उन्होंने लगाई, अगर वो सारी जहां के कब्र के लोगों अशूत को, कब्रों के मुर्दों को आवाज लगाते और वो सारे जिंदा हो जाते। हालेलुया। लेकिन आका ने सिर्फ उसको आवाज लगाई और कहा ऐ जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ जा, और वो उसी टाइम उठ जाता है। यहूदी कहते हैं ये कैसा किस्सा है? मैं साथ नहीं, जिन्हें यहूद कहता है ये कैसा किस्सा है, और बाप बेटे से कहता है, बाप कोई बोलते नहीं हो या आमीन कर दिए जी। हालेलुया। तो थक के नहीं गए, थक के नहीं गए, आग ते थक के नहीं गए। अल्लाह साहब समाज नहीं लगा आग ते थक के नहीं गए। आप एक बात बताओ, जब कभी एक नसीहत आपको देकर जाऊं, जिस भी कलीसिया में, हर कलीसिया में यीशु का नाम लिया जाता है, लेकिन मैं कहता हूं अगर ईमानदारी से, अगर ईमानदारी से यीशु का नाम लिया जाए तो बदन में बीमारी नहीं है, बदन में कमजोरी नहीं रहती। और अक्सर मैं कहना जदों यीशु ना साडी जुबाना चो निकलता है, जदों ओए हंस पे हो, मुस्कुराओ, सीरियस क्यों हुए हो, हंसो के जब मिल गया, फिर मैं कहता हूँ खुश रहो। जदों यीशु ना साडी जुबाना चो निकलता है तो आंड गुआंढ भी बरकत पाते, देख लिया करो, ऊंची लिया करो, ऊंची लिया करो। हालेलुया। और बाप बेटे से कहता है सुन अब्राहम ऐ मेरे बेटे, सुन अब्राहम ऐ मेरे बेटे, मन शदूद मन शबीद जिस्म है मैं जान हो, मन शदूद मन शबीद जिस्म है मैं जान हो, जमन शदीद मन शदीद कन शदीद जमन शदीद तुम मुझ में है मैं तुझ में हो, ताकि कोई कहने की जरूरत ना करे कि तू और है या मैं और हूँ। मैं पाप में से निकला और मैं दुनिया में आया हूँ, मैं और बाप। जरा खलो जाओ, आखिरी करा दे, आज नहीं कर लगे, खलो जाओ, पिछले के आगे तक बरकत लानी चाहिए, खलो जाओ, आदमी ऊपर आ जाए, सारे खलो जाओ।